یہ ہے کہ 9 ضلع چھوڑ کے جی بی کو چھوڑ کے غزہ ڈسٹرکٹ میں لوگ کیوں آئے؟ تو میں ٹورزم میں 1988 سے کام کر رہا ہوں اور میں نے پوری جی بی کو بھی دیکھا ہے. گلگت بلتستان کے علاوہ میں نے پنجاب، سندھ، اور کے پی کے، چترال ویلی سب کو دیکھا ہے اور K2 کے بیس کمپ تک بھی گیا ہوں. آگے G4 اور مشبروم یہ سارے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، ہوشے ویلی تک. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے جگہ چھوڑ کے لوگ غزر کی طرف کیوں آئے؟ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ واقعی غزر ایک یونیک ڈسٹرکٹ ہے، یہاں ضرور آنا چاہیے. جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی اگر آپ اب تک نہیں آئے ہیں تو آپ بہت کچھ مس کر چکے ہیں، کیونکہ کمپریٹیولی غزر یونیک اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے جگہ، کیونکہ آپ کو وہ تاریخی مقام کہیں اور نہیں دکھا سکتا یا آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ غزر میں آ کے دیکھتے ہیں. کیونکہ یہاں جو اشکومن ریور ہوتا ہے وہ کراکروم ماؤنٹین رینج اور ہندوکش ماؤنٹین رینج کے بیچوں بیچ گزرتا ہے. اس دریا کا نام، پرانا نام، بدھسٹ نام اس کا ہنی سارا ہے، اور ابھی اس کو اس وقت اشکومن ریور کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی یونیکنیس اس لیے ہے کہ پامیر ماؤنٹین رینج اس کے سرانے کا حیثیت رکھتا ہے، اور کراکروم ماؤنٹین رینج اس کے رائٹ سائڈ پہ ہے اور ہندوکش ماؤنٹین رینج اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. ایک یہ ہے اس کی یونیکنیس. پھر یہ کہ اس کا جو بارڈر ہے وہ واخان کوریڈور کے ساتھ ڈائریکٹ لگتا ہے. جو اس زمانے میں بارٹر جو سسٹم ٹریڈ ہوتا تھا وہ اسی واخان اشکومن کے ذریعے ہوتا تھا. اس سے بھی اگر پرانے ٹائم پہ ہم جائیں تو پری ہسٹری میں تو جو اولڈسٹ سلک روٹ ہے 2000 BC سے قبل، وہ یہی اشکومن سے ہو کے، پونیال سے ہو کے دار تنگیر کی طرف نکلتا تھا. تاریخی لحاظ سے یہ اس کی یونیکنیس ہے. پھر اس کے بعد جب انگریز یہاں پہ تھے تو ایک انگریز آ کے یہاں پہ ڈیگنگ کر کے ایمیج سے ان کو ایک وہ ملا تھا اینٹیکس، اس کو لے جا کے اب بھی وہ برٹش میوزیم میں وہ رکھا ہوا ہے وہ اینٹیک کو. تو یہاں پہ بدھسٹ 3000 سے جا کے 4500 سال تک یہاں اشکومن میں دونوں طرف کراکرم سائڈ پہ بھی، ہندوکش سائڈ پہ بھی یہاں پہ بدھسٹ آبادی تھی. پھر آگے جا کے پونیال میں اور گاکوچ میں، پھر ڈومرا جو ببر ہے وہاں پہ، یہ سارے جگہ جو ہے وہ بدھسٹ یہاں پہ رہتے تھے. پھر ہم آگے جاتے ہیں تو گپس کی طرف، تو گپس سائڈ میں بھی بتھرے سے تھوڑا آگے نکل کے وہاں پہ راک کارونگ ہے. وہاں پہ پہاڑوں پہ، پتھروں پہ اس وقت کے بدھسٹ جو مذہبی اس کے لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کو یہاں پہ یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ بدھسٹ آباد تھے، وہ راک کارونگ کیا ہوا ہے وہ جگہ ہے. پھر یاسین کی اپنی ایک خوبصورت ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کے اپروچ جو ہے وہ درکت پاس سے ہو کے برغل اور چکار کی طرف نکلتا ہے. تو جو تاریخ ہے وہ ہاورڈ کا سے لے کے باقی ہماری جو یہاں کا جو وہ تھا گہرمان، اس کی تاریخ سے لے جا کے ابھی للک جان تک ہم آتے ہیں تو ایک بہت بڑا تاریخی اسی ضلع غزر میں ہے. پھر اس سے پہلے جو اسلام آیا ہے غزر ڈسٹرکٹ میں وہ بھی شاندور سے ہو کے اس طرح آیا ہے. مغل تاج کے نام سے جو ایک وہ تھا انویڈر، وہ یہاں آیا، ان علاقوں کو فتح کیا، اور اسلام کا روشنی بھی اس وقت سے یہاں پھیلا ہے. تو اس کے علاوہ پھر ٹراؤٹ فش جب لایا گیا تو وہ ٹراؤٹ فش انگریزوں نے 1933 میں لائے تھے. انہوں نے گپس کا جو پانی ہے کرسٹل کلین واٹر ہے اس پہ ڈالے تھے، اور اب جو نیچرل ٹراؤٹ فش ہے اوریجنل وہ ضلع غزر میں آپ کو ملے گا. پھر پاؤنڈ میں بھی ہم نے کئی ایسے یہاں پہ بیرگل اشکومن میں بہت بڑا فش پاؤنڈ بنایا گیا ہے جس میں ٹراؤٹ فش کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر دنیا کے خوبصورت ترین، دنیا کے ہم ٹاکنگ اباؤٹ دی ورلڈ بیسٹ لیکس،
یہ غزر ڈسٹرکٹ میں واقع ہے. قرمبا لیک ہے, اٹل لیک ہے, شکرگاہ لیک ہے, پھنڈر لیک ہے, خلطی لیک ہے. ایسی کئی لیک ہیں جو ہمارے حساب کے مطابق 23-24 تک لیکس ایسے ہیں جو دنیا کے خوبصورت لیکس ہیں, اور وہ سب کے سب غزر میں ہیں. تو تاریخ بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, اور ٹریکنگ. ہاں, ٹریکنگ جو ایڈونچرر لوور ہے ان کے لیے بیسٹ آفر یہاں پہ غزر میں ہوتا ہے. آپ کو 2 دن کی ٹریک چاہیے, آپ کو 1 ہفتے کی ٹریک چاہیے, آپ کو 1 مہینے کی ٹریک چاہیے, بیسٹ ٹریکنگ روٹ وہ سارے غزر میں ہیں. پھر غزر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ چترال کو بھی ٹچ کرتا ہے جو کہ ایک خوبصورت علاقہ ہے, اور یہ ہنزے کو بھی ٹچ کرتا ہے جو کہ ٹورسٹ کا جنت ہے. تو اس لیے غزر از دی بیسٹ پلیس. پلیز کم اینڈ وزٹ اس. تھینک یو. گلگت بلتستان میں لوگ سیاح اس لیے آئیں، اسپیسیفکلی گزر ڈسٹرکٹ کی ہم بات کریں تو سیاح اس لیے یہاں پہ آ سکتے ہیں. یہاں پہ 9 ضلع ہیں. 9 ضلع میں سے گزر ضلع میں آپ کے پاس دنیا کی سب سے نیچرل جو جھیلیں ہیں، بہت زیادہ جھیلیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں، اور ان جھیلوں میں آپ ٹراؤٹ مچھلی بھی آپ کو دریافت ہوتی ہے. اور ونٹر کے لیے یہ جھیلیں ونٹر سپورٹس کے لیے یہ گراؤنڈ کا کام بھی کرتی ہیں. ان کے اوپر برف جم جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہاں پہ ونٹر فیسٹیولس کھیلتے ہیں. جیسے کلتی جھیلم والا ہے، یہ یہاں پہ ونٹر فیسٹیول ہر سال منعقد ہوتا ہے. یہ 100 فٹ گہرا ایک جھیل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک سپورٹس گراؤنڈ بن جاتا ہے ونٹر میں، اور لوگ وہاں پہ کھیلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج ہم نے رائل گیسٹ ہاؤس میں ہمارا چوتھا میٹنگ گیزر ایسوسیشن والوں نے یہاں پہ کنڈکٹ کیا تھا. بہت سارے ایشوز پر ہم نے ڈسکس کیے، اور ایک کامیاب میٹنگ ہم اس کو قرار پا رہے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ گیزر میں ٹورسٹ دوسرے ضلعوں کی نسبت کیوں زیادہ آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گیزر ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں ان اور آؤٹ دونوں سہولتیں یہاں پہ موجود ہے. مثال کے طور پر اگر KPK سے کوئی بندہ نکلتا ہے چترال سے اور شندور سے ہوتے ہوئے گیزر سے ہوتے ہوئے پھر وہ گلگت دیامر پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ پنڈی کے تھرو وہ دوبارہ اپنا ایریا میں جا سکتا ہے. اسی طرح پنجاب سے کوئی لوگ آ جائے کیکیش کے تھرو تو پھر وہ یہاں گیزر سے ہوتے ہوئے چترال سے ہوتے ہوئے KPK سے ہوتے ہوئے واپس وہ اسلام آباد جا سکتا ہے. یہ ایک اپرچونٹیز جو ہے نا میرے خیال میں دنیا میں یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ان اور آؤٹ دونوں جو ہے نا سہولتیں یہاں پہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گیزر میں یہ جو ان کی بات ہو رہی ہے یہ جو گلیشیئرس کی، تو میں یہ کہوں گا کہ جو کرمبر گلیشیئر کے بعد جو درکد کا جو گلیشیئر ہے میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے، اور لوگوں کو جانے کے لیے بہت ہی آسان ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے. جب آپ گلیشیئر کے اوپر جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو ان ایکسپلور چیزیں کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو میری یہ گزارش بھی ہے تمام ڈرون اور فارن ٹورسٹ سے کہ وہ درکد کا ضرور آپ وزٹ کریں، اور درکد کے جو گلیشیئرس ہے اس سے آپ انجوائے کریں. اس کے علاوہ گیزر میں دنیا کا بلند ترین شندور پلو گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہے، اور دنیا کا میرے خیال میں پہلا نہیں تو دوسرا پاکستان میں دوسرا بڑا جھیل جو کرمبر وہ بھی ہمارا گیزر میں ہے. اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو آپ کرمبر لیک کا بھی انجوائے کر سکتے ہیں، آپ شندور پلو کا جو ہے نا آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے گلیشیئرس اور بہت سارے جھیلیں یہاں پہ موجود ہے جن کو دیکھ کر آپ جو ہے نا اللہ کی قدرت کا جو ہے نا نظارہ آپ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے اپنے غزر میں آنے والے سیاحوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاس غزر میں سیاح آئیں گے ان کے لیے ہمارے پاس سب سے اہم ایک چیز ہے، ہمارے ادھر ٹریڈیشنل فوڈ ہے. ٹریڈیشنل فوڈ میں جو چیزیں ہم ادھر لوگوں کو ہم دیتے ہیں وہ ہمارا ساگ ہے، لسی ہے، اور ادھر کا جو مکئی کی روٹی ہے، اور ساتھ ساتھ کئی ایسے ہمارے فروٹس ہیں جو ادھر سیاح آ کر اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھاتے ہیں. سیزن کے حوالے سے جو ہمارے فروٹ ہوتے ہیں، ہمارے جتنے ہوٹل سے بنے مختلف جگہ ہے لوکل لوگ سیاحوں کے ساتھ تعاون کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو سیاح ہمارے پاس آئیں گے ان کے لیے ہم اس ایریا میں ہمارا فری اسٹائل پولو ہے، پولو رکھیں گے، گھوڑوں پر سواری کرائیں گے، میوزیکل سسٹم ہم رکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ آپ جب غزر آئیں گے تو ان چیزوں کا آپ
इंजॉय भी करेंगे, देखेंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे एक मौका दिया बोलने के लिए। सर मैं इश्कोमन इमित से ताल्लुक़ रखता हूँ। इमित से लेके अंदर क्रुम्बर लेक तक बहुत ज़्यादा जो है ना नेचुरल ब्यूटी है, वो आप कल्चर टूरिज़म है हमारे पास, एक बहुत पुरानी हो गई रिच जो है ना हिस्ट्री है। क्रुम्बर लेक है, बचवत में एक जो है ना अताबाद लेक की तरह एक लेक बनी है। फिर जो है ना इस तरफ इश्कोमन में अटर लेक है, और बहुत सारे हमारे पास ट्रेकिंग पॉइंट्स है, पास्चर्स हैं, पीक्स हैं बहुत सारे, जिनको हमने जो ना हिडन है क्योंकि उनकी कोई हमने नाम नहीं रखा है। पुराने ज़माने के अपने देसी नाम होंगे। तो इधर से आप जो है ना सर डायरेक्ट चित्राल का हिस्सा आता है ब्रोगल, वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ से इमित से बचवत लेक के लिए आधा घंटे का गाड़ी का ड्राइव है। उस लेक से फिर आप आगे जाएंगे तो क्रुम्बर ग्लेशियर आता है। उस ग्लेशियर को आप देखने के लिए वहाँ से कोई 10 मिनट की फिर गाड़ी की ड्राइव है। वहाँ से फिर आगे मतरमदान नाम की गांव जहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ से फिर पैदल आप या फिर घोड़े हायर कर सकते हैं, या फिर पैदल जा सकते हैं। वहाँ से फिर क्रुम्बर ग्लेशियर फिर बीच में आता है। उसको क्रॉस करने के बाद फिर जो है क्रुम्बर झील आती है। झील के बाद फिर आप जो है ना झील जो है वो जीबी का नंबर 1 जीबी लेक आती है, सबसे बड़ी लेक है। वहाँ से फिर आप ब्रोगल पहुँच सकते हैं। ब्रोगल से फिर आप केपीके की तरफ रवाना कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट गज़र होटल एसोसिएशन का सदर मोहम्मद अयूब इस वक्त मुखातिब हूँ। और मैं सबसे पहले आज के जो हमने मीटिंग बुलाई थी यहाँ तहसील इश्कोमन में रॉयल गेस्ट हाउस में, हमने किस एजेंडे पे बुलाया था। हमारी एक मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते मेट्रोपॉलिटन गाकूच में विंटर के हवाले से, विंटर टूरिज़म के हवाले से। तो आज भी इसका दूसरा सेशन यहाँ रॉयल गेस्ट हाउस बिरगल इश्कोमन में हो रहा है। इसमें तमाम होटल आए हुए हैं, और हमने उस पर फिर दोबारा हमने डिस्कस की डिटेल में कि बेसिकली लास्ट ईयर खलती जो इवेंट था, ये हमारा एक कैलेंडर इवेंट था। अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की वजह से वो कैंसिल हो गया था, और इस पे हम गज़र के यूथ बड़े सीख बात है, तमाम होटेलियर भी, आम पब्लिक भी, कि ये क्यों कैंसिल हो गया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने लास्ट वीक गाकूच में हमने एक मीटिंग की। आज हम यहाँ इश्कोमन में मीटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को हमारी तीसरी मीटिंग यासीन में होगी। तो हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह कहीं ये इवेंट भी दोबारा कैंसिल ना हो। तो हमने उस चीज़ पे पहले से डिस्कस करनी है। तो हमने डिस्कस आज कल भी ली डिटेल में कि खलती इवेंट बिल्कुल कैंसिल नहीं होने चाहिए। हम इंशाल्लाह अनकरीब कुछ दिनों में यासीन की मीटिंग करने के बाद हम डीसी गज़र और एडी टूरिज़म से मिलेंगे। हम खलती के जो कम्युनिटी है उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी हमने मीटिंग रखी हुई है। यासीन में वो आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे डिटेल में बात होगी। तो फिर कोई ऐसे मुहरक़ात ना हो कि एंड वक्त में जाके हमारे जो कैलेंडर इवेंट है वो कैंसिल ना हो। तो लास्ट ईयर इशू ये था कि वो कह रहे थे कि आइस की थिकनेस कम है, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर था। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह डी साहब से मिलेंगे, एडी टूरिज़म से मिल के बताएंगे कि हमने उस वक्त जो है ना कम लोगों को लेक पे लेके जाना है, और उसके साथ इंशाल्लाह लेक के साथ साथ कोई हम किसी फील्ड में आइस लगाएंगे ताकि वो रिस्क फैक्टर कम हो। और हम कोशिश करेंगे हम कि यासीन में भी जो आइस स्केटिंग का लास्ट ईयर हो गया था उसको भी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। और कोशिश ये हमारी होगी कि फंडर में भी हो और इश्कोमन में भी हो। तो ये हमारा आज का एजेंडा था। तो उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि हम गज़र एसोसिएशन को स्ट्रेंथन कर लेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने, ठीक है ना। और एक मेन चीज़ हमारा ये है कि हमने अपनी सर्विसेज बढ़ानी है। होटल्स भी कमी है, डेफिनेटली है, मगर कम होटलों में भी हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि हम मुख्तलिफ़ तरीके से उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ट्रेनिंग हमारे पास प्रोफेशनल होटेलियर्स हों, ठीक है, होटलों में जो ना कुक प्रोफेशनल हो। हमने प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना है। तो ये हमारे लिए एक टास्क है। बाकी चूँकि मेरा ताल्लुक़, मैं टूर ऑपरेटर यहाँ गज़र का फ़र्स्ट टूर ऑपरेटर हूँ। हम टूरिज़म पे बात कर रहे हैं। टूरिज़म हमारी कोशिश होती है कि हम टूरिज़म को मज़ीद लाएँ और हम लोगों को दावत दे दें। जिस तरह मैं गज़र होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, यहाँ का गज़र का फ़र्स्ट टूर ऑपरेटर भी हूँ, तो मैं अपने सामीन से, सुनने वालों से यही कहूँगा
کہ آپ ضرور غزر آئیں. غزر کے پوٹینشیل کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. اگر آپ غزر میں انٹر ہوتے ہیں تو غزر کی شان یہ ہے کہ اگر آپ گلگت کی طرف سے آتے ہیں یا KPK کی طرف شندور سے ہو کے آتے ہیں تو سب سے جو بڑی اٹریکشن ہے ہماری غزر کی وہ ہمارے دریا ہے. اس کا کلر اور اس میں ٹراؤٹ فش اور جو ڈرائیو ہے, جو ڈرائیو لوگ کرتے ہیں وہ بالکل ہمارے غزر کے جو ہے نا ریور کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے جو اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی ٹورسٹ کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی ڈرائیو نہیں ہے کہ جو 2-3 منٹ جو دریا آپ سے اوجل ہو. تو یہ غزر کی سب سے بڑی اٹریکشن ہماری دریا ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں سیاحوں کو کہ وہ آئیں غزر کے ریور کو انجوائے کریں. اس کے علاوہ غزر کس لیے مشہور ہے؟ وہ اس لیے مشہور ہے کہ یہ انٹیپڈ ہے. یہاں کے بہت سارے نالوں میں ابھی تک لوگ نہیں گئے ہوئے ہیں, انٹیپڈ ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں ایڈونچر لوگوں کو کہ وہ آئیں غزر کے جو ہے نا نالوں کو ایکسپلور کریں. ابھی تک یہ ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں تو یہ اس وجہ سے بھی یونیک ہے. اس کے علاوہ یہاں کا ٹروٹ فش بڑا مشہور ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں کی اٹریکشن جس کو غزر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لینڈ آف لیکس ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لیکس ہیں. لیکس غزر کی ہماری سب سے بڑی اٹریکشن ہے. اگر ان کا نام لے لوں تو میرے خیال میں پورا بھی نہیں کر سکوں, جس میں پھنڈر لیک ہے, خلطی لیک ہے, کھکوش لیک ہیں, اور ادھر اشکومن میں اٹر لیک ہے. یہاں برگل میں اس وقت ہماری میٹنگ چل رہی ہے برگل میں. تو برگل کے اوپر 2 زبردست جو ہے نا خوبصورت جھیلیں ہیں. ایک مونگئی لیک ہے, دوسرا شکرگا لیک ہے. اور اس طرح کے یہ جو ہے نا جھیلوں سے بھرا ہوا یہ وادی ہے. اور اس کی دوسری بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ غزر جو ہے نا یہ کراس روڈ چترال کے ساتھ ہے. آپ اگر گلگت کی طرف سے آتے ہیں تو آپ غزر سے ہوتے ہوئے, پھنڈر سے ہوتے ہوئے, آپ شندور سے KPK کی طرف جا کے چترال سے ہوتے ہوئے کیلاش ویلی کی سیر کرتے ہوئے آپ پھر سوات سے بھی ہوتے ہوئے آپ جو ہے نا واپس اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹریکنگ روٹس ہیں وہ ہمارا اس وقت جو اشکومن ویلی میں یہ جو ہے نا کراکم کرنے جا رہا ہے, اور برگل کے پیچھے جو ہے نا نلتر ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایمت جو پیچھے جو ہے نا ہنزا کے ساتھ ہے, بٹورا لیک کے ساتھ ان کا لنک ہے. آگے جا کے چپرسن سے ہم جو ہے نا بابا غوندی جا سکتے ہیں. چپرسن اپنا چھلنجی پاس ہے جو کافی مشہور یہ پاس ہے چھلنجی. تو پیچھے ہمارا جو ہے نا اپنا بابا غوندی ہے, چپرسن ویلی ہے, وہ ٹچ کرتا ہے. اور ساتھ جو ہے نا آپ پامیر کی طرف سے بھی یہاں سے پھر آپ تاجکستان بھی جا سکتے ہیں. پھر وائے بروغل آپ چترال کی طرف جا سکتے ہیں. تو غزر جو ہے مطلب اس میں بہت سارا پوٹینشیل ہے ٹریکرز کے لیے بھی, ہسٹورینس کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے جو یہاں کی مہمان نوازی ہے, ٹھیک ہے. جہاں کے لوگ اچھے, میں اس کا ایک مثال آپ کو یہ دے دوں. ہمارے ایک فارنر خاتون تھی, تو اس سے ہم نے جب پوچھا کہ آپ بتائیں ٹرپ کے اینڈ میں کہ آپ ہمارے غزر کے بارے میں کیا کہیں گے, تو وہ کہنے لگی, کہتا ہے کہ میں بڑا کنفیوز ہوں, میں کیا بولوں. میں بولوں کہ غزر خوبصورت ہیں یا کہ غزر کے لوگ خوبصورت ہیں. کہتا ہے مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ میں کریڈٹ لوگوں کو دے دوں یا کہ خوبصورتی کیا بتاؤں. کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ غزر کے لوگ زیادہ خوبصورت ہیں, اور جتنا ایریا خوبصورت ہے اس سے بڑھ کے لوگ خوبصورت ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. میرے خیال میں ہمارے لوگ زبردست ہے, ہمارے ہاسپٹلٹی بہت ہائی ہے. تو میں بھی اس ہوٹل ایسوسیشن کے تھرو آج میڈیا کے ذریعے میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے, انٹرنیشنلی ڈومیسٹک جو بھی ٹورسٹ ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں غزر کہ مہمان نوازی کو انجوائے کریں, یہاں کے لینڈسکیپ کو انجوائے کریں, یہاں کے لیکس کو انجوائے کریں. اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہیں, ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے. السلام علیکم.